کچھ نہیں پتا، پنچر بنا رہا ہے اہل حدیث. اب 3 دن میں قرآن سکھائیں گے. ان کے باپ دادا برسوں ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، داڑھیوں کے بال پک گئے، یہ قرآن نہ سمجھ سکے، 3 دن میں سکھائیں گا؟ ذرا آئیے ان کے باپوں نے کیا سمجھا ہے، ان کے بزرگوں نے کیا سمجھا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ سورہ بقرہ ہے، مانیٹر پہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. آیت نمبر 115، سورہ بقرہ آیت نمبر 115. یہ قرآن تقریباً لوگوں کے یہاں مل جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے، مفت دیتے ہیں. سعودیہ میں ملتا ہے یہ حاجیوں کو. محمد جناح گڑھی صاحب کا ترجمہ اہل حدیث جماعت کے مولوی ہے. سورہ بقرہ آیت 115 کیا لکھتے تھے، ترجمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ترجمہ کیا، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. یہ ترجمہ جا کے آپ اپنے گھروں میں بھی اگر ہو تو دیکھ سکتے. عقیدہ اہل سنت، اللہ چہرے سے پاک، منہ سے پاک. ایک غیر مسلم اگر پڑھے گا تو کہیں گا جناب کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمارا مذہب باطل ہے؟ اگر ہم نے اپنے بھگوان کے، اپنے ایشور کے چہرے کو تصور کیا تو تمہارے یہاں بھی خدا کا چہرہ موجود ہے، اور تمہارے بھی خدا 4 چہرے رکھتا ہے. اگر ہم نے اپنے ایشور کے 4 چہرے تصور کیے تو تمہارے یہاں بھی تو وہ تصور پایا جاتا ہے. کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ ہم مشرک اور تم توحید والے؟ تو تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارے مولوی نے ترجمہ کیا کہ مشرق مغرب اللہ کی سمتیں ہیں، اسی کا مالک اللہ ہی ہے. تم جدھر بھی منہ کرو، مشرق کی طرف دیکھو تو وہاں بھی اللہ کا منہ، مغرب کی طرف دیکھو تو وہاں بھی اللہ کا منہ، شمال کی طرف دیکھو تو اللہ کا منہ، جنوب کی طرف دیکھو تو اللہ کا منہ. ہر سمت میں اللہ. تو 4 منہ والا خدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی صاحب کہے کہ بھائی وجہ اللہ لفظ آیا، وجہ کے معنی عربی میں چہرہ ہوتے ہیں. کہ ترجمہ پڑھانے والا پڑھائیں گا تو بولے گا دیکھیے صاحب وجہ کے معنی چہرہ، فلاں لغت فلاں ڈکشنری. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ الفاظ، ہر الفاظ کے بے عینی معنی نہیں لیے جاتے. کہیں کنایے ہوتے ہیں، کئی محاورات کا استعمال ہوتا ہے، کئی مثالیں ہوتی ہیں، کئی تشبیہات ہوتی ہیں، اور قرآن کے اندر متشابہات بھی ہے، حروف مقطعات بھی ہے. ان کے اصول و ضابطے جب تک یہ پتہ نہ ہو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. میں ترجمے سے سمجھنے جاؤں گے تو اللہ کا چہرہ بھی تصور کر لوں گے، اور جب چہرہ مانوں گے تو پھر دل میں خیال آئے گا اللہ کا جب چہرہ ہے تو ناک بھی ہونی چاہیے، کان بھی تو ہونے چاہیے، ہونٹ بھی ہونے چاہیے، دانت بھی ہونے چاہیے، بھویں بھی ہونی چاہیے، آنکھیں بھی ہونی چاہیے، پیشانی بھی ہونا چاہیے. چہرے کا لفظ، منہ کا لفظ لایا، پورا ایک انسانی پیکر میں خدا کو تراش دیا. گئے تھے خدا کی توحید پر ایمان لانے، لا کسی اور پر ایمان لیا. اس لیے کہ یہ تو بیسک عقیدہ ہے. کیونکہ قرآن پارہ 25 سورہ شورى آیت 11 میں ارشاد فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور کسی سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ مثالوں سے پرے، شکل و شبہات سے پرے، جسم و جسمانیات سے پرے، وہ اعضاء سے پرے، وہ مادہ ہونے سے پرے. اور چہرہ مانو گے تو مادہ بھی ماننا پڑے گا، مٹیریل بھی تسلیم کرنا پڑے گا. ہم مٹیریل کے محتاج. مٹی نہ ہو تو انسان نہیں، آگ نہ ہو تو انسان کا وجود نہیں، پانی نہ ہو تو انسان کا وجود نہیں. مگر خدا مٹیریل نہیں ہے، مادہ نہیں ہے. جب مادہ نہیں ہے تو اس کا چہرہ بھی نہیں، اس کا وجہ بھی نہیں. اس لیے کہ وجہ اور چہرے کے لیے مٹیریل چاہیے، اور وہ خدا نہیں جو مٹیریل کا محتاج ہو. یہ توحید نہیں سمجھ سکے، ان کے چمچے قرآن سمجھانے نکلے. اور آئیے ایک دوسری آیت دیکھیے، یہ بھی جناح گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے. سورہ روم آیت نمبر 38. حاجیوں کو مفت دیا جا رہا ہے قرآن، اور ہمارے حاجی صاحب فری میں اٹھا کے لاتے ہیں. وہ یار مل گیا، فری کا مل گیا.
تجھے نہیں معلوم تیری اولادیں پڑھیں گی کہاں گمراہ ہوں گی، کہ گمراہی کے گڑھے میں گھسا کے ماریں گے۔ یہ جناگڑھی کا ترجمہ جو حجاج کو دیا جا رہا ہے۔ سورہ روم آیت 38 کیا ترجمہ کرتے ذرا یہاں بھی دیکھ لیجئے۔ فاتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ ترجمہ سنیے ان کا۔ اللہ فرماتا ہے پس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجئے۔ اللہ یہاں کچھ صدقہ خیرات کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہارے رشتہ دار قریبی ہو، غریب ہو، ان کی مدد کرو، مسکین کو دو، مسافر ہے جس کو ضرورت پڑ جائے، سفر کی حالت میں بیچارہ لٹ پٹ گیا، کھانے پینے کے واندے ہو گئے، اس کا حق دو اس کو۔ اب آگے ترجمہ سنیے۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالی کا منہ دیکھنا چاہتے ہو۔ یہاں بھی منہ، اور آئیے اسی کا ترجمہ دوسرے مولوی صاحب نے کیا کیا، یہ وحید الزما ہے، مولوی وحید الزما صاحب نے بھی ترجمہ کیا اس کا۔ ذرا آئیے انہوں نے کیا ترجمہ کیا۔ آیت کریمہ وہی ہے، سورہ روم آیت 38۔ ترجمہ کرتے ہیں اے پیغمبر ناطے والوں کو اس کا حق دے، اور محتاج کو اور مسافر کو ان کا حق، جو لوگ خدا کا منہ دیکھ لینے اور اس کا دیدار آخرت میں چاہتے ہیں۔ بریکٹ میں دیدار لگایا، بات پہلے کیا لکھا، خدا کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی خدا کا منہ۔ سب سے پہلی بات سن لیجئے، دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ رب تبارک و تعالی شکل و صورت سے پاک۔ آئیے میں نہیں کہتا، عقائد کی چند کتابیں دیکھیں، شرح العقائد امام سعد الدین تفتازانی کی، صفحہ نمبر اس کا 59۔ یہ مدارسوں میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، وابڑے بھی پڑھتے ہیں، کورس میں ہے یہ۔ صفحہ 59 پہ امام سعد الدین تفتازانی کیا فرماتے، ولا مصورین عیزی صورتین و شکلین مثلا صورتین انسانین او فرس۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مصور نہیں، یعنی شکل و صورت والا نہیں، وہ شکل و صورت سے پاک ہے۔ جیسے انسان یا گھوڑے کی شکل ہوتی ہے، جیسے ہم مثال میں کہتے ہیں گھوڑے کی شکل ایسی ہے، انسان کی شکل ایسی ہے، اللہ کے بارے میں کہا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ اللہ یا وجہ اللہ کا پھر کیا ترجمہ، کیا مراد؟ تو یاد رکھیے قرآن عظیم میں آیت متشابہات بھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اس فن پہ، اور بھی ائمہ نے لکھی، لیکن ابھی جلال الدین سیوطی کا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس میں آیت متشابہات کا باب قائم کیا، فرمایا جہاں جہاں چہرے کا ذکر ہے، وجہ اللہ، ید اللہ، رجل، ہاتھ، پیر، جہاں جہاں اللہ کے لیے لفظ آئے ہیں وہاں یہ مراد نہیں ہے، یہ آیت متشابہات ہے، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں جو وجہ کا ترجمہ چہرہ کرتے ہیں؟ اور خود قرآن کہتا ہے اس بارے میں، اے حبیب دو طرح کی آیت ہم تجھ پہ اتارتے ہیں، ایک آیت محکمات ہے جس کا معنی بھی معلوم، جس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی مراد بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک حبیب دوسری آیت وہ ہے متشابہات جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رب کے بتانے سے حضور جانتے، حضور کے بتانے سے چند بزرگ اور صحابہ جانتے، امت پہ نہیں ظاہر کیے گئے۔ یہ علم لدنی کا حصہ ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن امت پہ ظاہر نہیں کیے گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے حبیب جس کے دل میں کجی ہے وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہات کے معنی بیان کرتا ہے۔ کجی یعنی جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، تو جنہوں نے وجہ اللہ کا ترجمہ اللہ کا منہ کیا، سمجھ میں آ گیا ان کے دل ٹیڑھے تھے اس لیے معنی بیان کر رہے ہیں۔ مگر قربان جائیے اعلی حضرت پر، ہمارے امام نے دیکھا، امام ابو الحسن اشعری نے یہاں کیا تعویلیں کی، کیا تعویلیں پیش کی۔ انہوں نے دیکھا اگر تعویل سے یہاں ترجمہ کیا جائے تو لوگوں کا ایمان بچایا جا سکتا ہے، اور قرآن کے مفہوم کو امت پہ ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے۔
इसलिए कि अगर तावील नहीं करोगे तो नतीजा ये होगा कि लोग अल्लाह का चेहरा मानकर गुमराह हो जाएंगे। हो सकता है कि फिर आने वाली उम्मत अपने ज़हन और फिक्र से कुछ चेहरे तराश ले और कहे कि हो सकता है खुदा ऐसा ही चेहरा रखता होगा। तसव्वुर में कुछ शक्लें आने लगे। हर आदमी के ज़हन और फिक्र में शक्लें होती हैं। मैं हज़रत उमर की बात करूं तो हर आदमी अपने ज़हन से सोचता है हज़रत उमर ऐसे रहे होंगे, नाक ऐसी होंगी, कान ऐसी होंगी, लेकिन ये इंसान, इनका तसव्वुर अगर गलत भी हो, इन शक्ल कुछ और हो हज़रत उमर की, आप किसी और शक्ल के तसव्वुर में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब खुदा चेहरे से पाक है, और यही आपको रोक दिया गया कि चेहरे का तसव्वुर ना करना, लेकिन ऐसे तर्जुमे पढ़ने के बाद आप देखोगे कि अल्लाह का चेहरा भी है, अल्लाह की शक्ल भी है, अल्लाह का मुंह भी है, तो आप तसव्वुर करेंगे मुंह ऐसा होगा, वैसा होगा। नतीजा क्या होगा? एक अजीब किस्म की शक्ल को आप जहनों में तराश लोगे जो आपको गुमराहियत की तरफ ले जाएंगे। आला हजरत ने वहां ताबील से काम दिया, अपने अइम्मा की तफासिर को देखा, उन्होंने डिक्शनरियों वाला तर्जमा नहीं किया, 3 दिन वाला। तो पहली आयत का क्या बेहतरीन तर्जमा किया, का मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह है, तुम जिस तरफ रुख करो अल्लाह की रहमत तुम्हारी जानिब मुतवज्जे है। उसका मुंह नहीं है, उसकी रहमत है जो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। दूसरी आयत का क्या तर्जमा किया, सूरह रूम आयत 38 का, क़राबतदारों का हक दो, मिस्कीन का हक उसको दो, मुसाफिर को उसका हक दो, ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह की रिजा चाहते हैं। चेहरा नहीं चाहते, रिजा चाहते। अंदाजा लगाइए कि अगर हम इन जाहिलों से कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा हाल, नस्लें गुमराह हो जाएगी। इसलिए कुरान तर्जुमों से नहीं समझा जा सकता। इसी शरह अकायद के अंदर इमाम सादुद्दीन तफ्तादानी सफ़ा नंबर 58 पे फरमाते हैं, वला जिस्मल लिअन्नहु मुतरक्कबुन व मुताहिजुन व ज़ालिका अमारतुल हुदूस। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस्म नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं, आकार नहीं, इसलिए कि जिस्म मुरक्कब होता है, चंद चीजों का मजमुआ होता है। भाई हमारा जिस्म कितनी चीजों से बना है? मिट्टी, आग, पानी और हवा, 4 चीजों से बना, ये मुरक्कब है। तो जिस्म मुरक्कब होता है, मुतहय्यिज होता है, और ये हुदूस की अलामत है। हुदूस यानी हमारा जिस्म पहले नहीं था, मटेरियल आया तो जिस्म बना। मिट्टी थी तो हम बने, मिट्टी ना होती तो हमारा वजूद मिट्टी से नहीं होता। तो हमसे पहले मिट्टी है, हमसे पहले पानी है, हमसे पहले आग है, हमसे पहले हवा है। चारों को मिलाया रब ने इंसान की तख्लीक की, और 5वीं चीज रूह डाल दी तो इंसान वजूद में आ गया। तो ये जो होता है वो कह रहे हैं कि हुदूस की अलामत है। अगर अल्लाह का जिस्म मान लिया जाए तो उसको माद्दा मानना पड़ेगा, और माद्दा मानेंगे तो माद्दा पहले होगा, खुदा बाद में होगा, और खुदा से पहले कोई हो, ये हो ही नहीं सकता। आखिर समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बहुत आसान करके समझा रहा हूं, इल्म कलाम की बहस है हालांकि ये, लेकिन बहुत ही इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और रब तबारक व तआला की जात गैर हादिस, हाँ हम सब हादिस है, हम सब हुदूस के दायरे में आते हैं। हादिस मतलब हमारा वजूद पहले नहीं था, हम थे हमेशा से नहीं। रब की एक कुदरत बगैर किसी मादे के, बगैर किसी साबिका मटेरियल के, बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी तमसील के उसने इंसान को वजूद बख्शा। हम थे नहीं, वजूद में आए, हमेशा रहेंगे नहीं, फना हो जाएंगे। मगर रब की जात हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, उसकी जात गैर हादिस। तो जब हादिस, गैर हादिस, हुदूस, गैर हुदूस, जब यही ना समझ में आए और 3 दिन में कुरान समझाने बैठेंगे तर्जुमे से, तो क्या हाल होगा?